الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار آدمی، کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر بھروسہ مت کرنا، اس پر یقین مت کرنا، بلکہ ہوشیاری سے کام لینا. یعنی ہر کسی کی خبر پر اعتماد کر کے تم کوئی فیصلہ مت کر لینا اور کوئی کارروائی مت کرنا. ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس خبر کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ واقعی یہ خبر سچ ہے، صحیح ہے، تب تک تم ہوشیاری سے کام مت لینا، جلد بازی مت کرنا. پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانی میں اور بے خبری میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور اس کے بعد تم کو اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو کہ ہم نے کیا کر دیا. تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو جب تک تم اس کی پوری تحقیق نہ کر لو، جب تک پوری طور پر اس کا سچ ہونا ثابت نہ ہو جائے، تم اس کو آگے فارورڈ اور آگے شیئر مت کرو، اس کو آگے مت پھیلاؤ اور اس پر اعتماد کر کے تم کوئی فیصلہ نہ لے، بلکہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک تم کوئی کارروائی مت کرو اور کوئی فیصلہ نہ لے لو، جلد بازی مت کرو، اس لیے کہ یہ حرام ہے. ایسا بغیر تحقیق کے کوئی خبر کو پھیلانا یہ جائز نہیں. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کو اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق، جو عرب میں آباد تھا، جن کے سردار تھے حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی، امہات المؤمنین میں سے ایک تھی، آپ کے نکاح میں تھی. تو ان کے والد حضرت حارث بن ضرار خود اپنا واقعہ سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا میں نے اقرار کیا، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر، اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دوں گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ان کو حکم اور دعوت دوں گا. جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کی زکوٰۃ میں اپنے پاس جمع کر لوں گا. تو آپ فلاں مہینے فلاں تاریخ کو اپنے کسی قاصد کو ہمارے قبیلے میں بھیج دیں تاکہ میں نے جو زکوٰۃ جمع کی ہے یا جو زکوٰۃ جمع ہو جائے اس کو میں آپ تک پہنچا دوں. چنانچہ وعدے کے مطابق حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں. چنانچہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، تو ان ایمان والوں سے زکوٰۃ وصول کر کے انہوں نے اپنے پاس جمع کر دی.
اب جس تاریخ کو اور جس مہینے کو قاصد بھیجنا طے ہوا تھا وہ مہینہ اور وہ تاریخ گزر گئی اور اب تک قاصد نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی بات سے ناراض تو نہیں ہو گئے اس لیے قاصد نہیں آیا. یہ تو ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق قاصد نہ بھیجے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے یہ خطرہ اور یہ بات ایمان لانے والے جو سردار تھے دوسرے ان کے سامنے پیش کی اور ان کو اس خطرے کا ذکر کیا. تو ان سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بنو المصطلق کے لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آنے والا ہے، تو وہ اس تاریخ کو سب بستی کے باہر تعظیماً نکل گئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کریں. اب دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد مقرر کیا اور ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو المصطلق کی طرف روانہ کر دیا. اب حضرت ولید بن عقبہ تو روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں ان کو یہ خیال آیا کہ میں جس قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، جس قوم کی طرف جا رہا ہوں، اس سے میری پرانی دشمنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرانے دشمنی کی وجہ سے وہ مجھے قتل کر دے. اب ادھر سے وہ بنو المصطلق والے بھی استقبال کے لیے بستی کے باہر آئے ہوئے تھے اور ولید بن عقبہ کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے. حالانکہ وہ تو استقبال کے لیے آ رہی تھی لیکن ان کی پرانی دشمنی تھی تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے ہی آ رہی ہے. چنانچہ وہ واپس وہیں سے لوٹ آئے اور واپس چلے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس چلا آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے اور فوراً مجاہدین کی ایک جماعت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کر دیا ان کی طرف. اب ادھر حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور ادھر سے حضرت حارث بن ضرار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آ رہی تھی. اب راستے میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، حضرت خالد بن ولید کا اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ ہماری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو تم میں سے کوئی قاصد آئے گا اور زکوٰۃ وصول کر لے گا. تو لشکر والوں نے کہا کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، ہم نے یہاں سے ایک قاصد کو بھیجا تھا، ایک شخص کو بھیجا تھا جو آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جماعت کو اکٹھا کیا اور جمع ہو گئے. تو بنی المصطلق والوں نے کہا کہ یہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے، ہم نے بلکہ جو اکٹھا ہوئے جب جمع ہوئے تھے وہ حملہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہم نے جو تاریخ دی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس تاریخ کو اور روزانہ ہم بستی سے باہر نکلتے تھے تعظیماً تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کریں. اور حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل بات کیا ہے، پوری حقیقت سامنے آ گئی. چنانچہ وہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ اور پورا ماجرا سنایا کہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے بنا پر یہ پورا واقعہ اور قصہ پیش آیا. تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے کوئی فاسق کی، کوئی بے اعتماد آدمی کی، کوئی غیر معتبر آدمی کی، کوئی گنہگار کی، تو تم اس پر یقین مت کر لو، تم اس پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلہ نہ لے لو اور کوئی کارروائی نہ کرو، بلکہ اس کی پوری تحقیق کرو اور اس کی جستجو کرو اور ثابت کرو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اب یہ جو واقعے میں غلط فہمی ہوئی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ حضرت ولید بن عقبہ کو کسی نے آ کر بتا دیا ہوگا کہ یہ لوگ بستی کے باہر آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ سے لڑائی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں سے واپس لوٹ کر چلے آئے، تو ان کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس پر یقین مت کر لیا کرو، اور تم اس پر ایک دم سے یقین کر کے اس کو پھیلانا نہ شروع کر دو اور اس کو آگے شیئر کرنا اور سینڈ کرنا نہ شروع کر دو، بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ بغیر تحقیق کے آگے بات کو پھیلانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، جس کو آج کل کے دور میں افواہ سازی کہتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلانا۔ یہ بیماری ایسی ہے، برائی ایسی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی بات جو بالکل غیر معتبر ہوتی ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس کو آگے بیان کرنے میں، اس کو آگے نقل کرنے میں، اس کو آگے شیئر کرنے میں، اس کو آگے فارورڈ کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا تو سوال ہی باقی نہیں رہتا، بلکہ جیسے ہی کوئی بات کان میں گرتی ہے، کان میں پڑتی ہے، کان سنتا ہے، اس کو فوراً نقل کر دیتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا اگر ہمارا دشمن ہو، ہمارا مخالف ہو، چاہے مذہبی مخالف ہو یا سیاسی مخالف ہو، کسی قسم کی عداوت ہو، تو اگر ایسے آدمی کی اگر خبر آتی ہے تو بالکل اس پر بغیر یقین کیے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے اس کو شیئر کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل سیاست میں یہ باتیں بہت ہوتی ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، تو جو ہار جاتا ہے وہ یہی بات پھیلانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ تو اس پارٹی کا ایجنٹ تھا، وہ تو بی ٹیم کا تھا، وہ تو بک گیا ہے، اس نے تو اپنے ضمیر کو بیچ لیا ہے، ایسے ایسے الزام اور بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ کسی آدمی نے حجاج بن یوسف کے خلاف برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے، مشہور ہے اس کے بارے میں کہ اس نے سینکڑوں علماء کو قتل کیا تھا، وہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اب اس آدمی نے مجلس کے اندر حضرت حجاج بن یوسف کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے یہ کیا، فلاں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمجھ کر بات کیا کرو، سمجھ کر بولا کرو، یہ نہ سمجھو کہ حجاج بن یوسف ظالم و جابر ہے تو اس کے خلاف جھوٹ بولنا تمہارے لیے حلال ہو گیا، اس کے خلاف تمہارا الزام لگانا، اس پر بہتان لگانا تمہارے لیے حلال ہو گیا، یہ مت سمجھو۔ اس لیے کہ اگرچہ اس نے سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، لیکن اس کا بدلہ لینا جس طریقے سے اللہ رب العزت اس کا بدلہ لیں گے کہ اس نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ لیں گے جو اس کی گردن پر ہے، اسی طرح اللہ تم سے بھی بدلہ لے گا کہ تم نے اس کی طرف جھوٹ بات کس طریقے سے کہہ دی۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ سامنے والا ظالم ہے، سامنے والا جابر ہے تو تم جو چاہو اس کے خلاف جھوٹی بات بولتے رہو اور اس کے خلاف الزام تراشی کرتے رہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کسی شخص کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کیے ہرگز نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو جگری دوستوں کے درمیان، دو محلوں کے درمیان ایسی غلط اور افواہ کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہے اور عداوتیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس کو تحقیق کیے بغیر آگے مت شیئر کرو، آگے مت پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، کتنی زبردست وعید فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کر دے، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کر دے اور آگے شیئر کر دے۔ لہذا جو شخص ہر سنی بات کو آگے شیئر کر دے گا بغیر تحقیق کے اور آگے پھیلائے گا تو وہ جھوٹا ہے اور اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بات بھی ہمارے پاس آئے تو اس کو پہلے تحقیق کرے، بعد میں اس کو پھیلائے۔
آج ہمارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. کسی آدمی کے بارے میں اگر کوئی خبر ملتی ہے تو اس کے بارے میں جناب احتیاط نہیں کیا جاتا اور اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، بلکہ اپنی طرف سے نمک اور مرچ ملا کر اضافہ کر کے اس کو آگے شیئر کیا جاتا ہے. دوسرا آدمی اس میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، اس کو آگے شیئر کرتا ہے. تیسرا آدمی اس میں اور اضافہ کرتا ہے، اس کو آگے شیئر کرتا ہے. تو بات مختصر تھی، تھوڑی تھی، لیکن اس کو آگے چلتے چلتے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. میرے دوست، تو اس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے. اور آج کا زمانہ، آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کا، ٹویٹر کا دور ہے. آج ہمارے سامنے مثالیں موجود ہے کہ کیسی کیسی خبریں اس پر پھیلائی جاتی ہے. اس کا کوئی سر اور کوئی پیر نہیں ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور دراصل یہ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے زیادہ تر ہوتا رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسی غلط غلط خبریں پھیلاتے ہیں. جب ہمارے پاس ایسی خبریں آئے تو ہمیں اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. بہت سی مرتبہ ہمارے سامنے واقعات پیش آئی ہے کہ ہندو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی برقع پہن کر اور کبھی اسلام کا حلیہ بنا کر مندر میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، وہاں سے فوٹو کھینچواتے ہیں اور پھر اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمان رسوا ہو، ان کو شرمندگی ہو کہ مسلمان لوگ مندر میں جاتے ہیں اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی خبریں ہمارے خلاف، ہم کو بدنام کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے، لیکن ہم ہی بیوقوف ہے کہ ہم اس خبر کو آگے پھیلاتے ہیں تاکہ ہماری بدنامی اور زیادہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایسی خبر آئے تو اس پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آئے تو اس کو اسی وقت ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے آگے فارورڈ کرنے سے انہی لوگوں کا فائدہ ہے اور ہمارا نقصان ہے کہ ہماری بدنامی ہوگی، حالانکہ وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہوتا ہے. اور میرے دوستو، ایسی باتوں کے پھیلانے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اور عداوتیں جنم لیتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو زبان دی ہے اور زبان کے ذریعے سے ہم اچھی باتیں پھیلائیں. زبان دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جس پر چاہے اس پر بہتان لگا دیں، جس پر چاہے اس پر الزام لگا دیں، جو چاہے وہ کہہ دے، جھوٹ بولے، اور جو بھی دل میں آیا، جو بھی سنی خبر ہمارے پاس ہے اس کو آگے شیئر کر دیں. اور زبان کے اندر ہم لکھنے کے ذریعے سے جو بھیجتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی باتوں کو پھیلائیں، اور جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس وقت ہم اس کو نہ پھیلائیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں چاہے حکومت ہو یا عام آدمی ہو، یا تو پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، سب لوگ اس میں مبتلا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی میسج ایسا آ جاتا ہے تو اس کو فارورڈ نہیں بلکہ اس پر یقین کر لیتے اور اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس کی پہلے تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو اور ثابت کرو کہ یہ سچی ہے کہ سچی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نادانی میں اور بے خبری میں کچھ لوگوں کو تم نقصان پہنچا دو گے، اور پھر اس کے بعد تم شرمندگی کا اظہار، تم کو شرمندگی ہوگی اور تم کو ندامت اٹھانی پڑے گی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. میرے دوستو، اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں، ہر عمل میں، ہر معاشرے میں، ہر مسئلے میں اگر ہم اس آیت پر پختہ طریقے پر عمل کریں گے تو ہمارے معاشرے میں 90% جو جھگڑے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور ایسے سنی باتوں سے احتیاط کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا